قراقرم ہائی وے۔ ترک زبان میں قراقرم کا مطلب کرملنگ راک ہے۔ چین میں اس ہائی وے کو فرینڈشپ ہائی وے کہا جاتا ہے اور نقشے پر N35 کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ قراقرم ہائی وے کو بننے میں 20 سال کا عرصہ لگا اور اس کی تعمیر میں 810 پاکستانی جوانوں اور 82 چینیوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ یہ ہائی وے 1300 کلومیٹر لمبی ہے۔ خوبصورت پہاڑیوں سے گھرا ایبٹ آباد، خنک ہوا اور آسمان پر ہلکے بادل، ایک چھوٹا سا بازار، تنگ گلیاں، طرح طرح کی دکانیں، ایک جگہ جوس کے لیے ٹنگے ہوئے پھل اور پھر چمکتے دمکتے زیورات۔ PMA کاکول، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہم آج جنرل صاحب کے مہمان تھے۔ یہ ایک ایسے جنرل تھے جن کے سامنے آپ ٹینس نہیں ہوتے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی جو لوگوں کو بے تکلف ہونے کی دعوت دیتی تھی۔ ڈائننگ ہال کی دیواروں پر سرخ پردے تھے۔ ایک محراب میں ایک سنہری چمکتی تلوار تھی جسے بحرین کے نیشنل گارڈز کے کمانڈر نے اس اکیڈمی کو دیا تھا۔ جگہ جگہ ان جنرلز کی تصاویر تھیں جو اس اکیڈمی کے چیف رہ چکے ہیں۔ باہر لہلہاتا لان تھا، اکیڈمی کی عمارت تھی اور پھر مستقبل کے فوج۔ 'جنرل صاحب کو ان مستقبل کے فوجیوں پر فخر تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وہ حصے جہاں ابھی تک بجلی تک نہیں پہنچی، یہ اس حصے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر مجھے فخر ہے کہ ان میں سیکھنے کی اتنی صلاحیت ہے کہ چند مہینوں میں یہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں نصابی تعلیم، کمپیوٹرز اور جسمانی صحت کے علاوہ سب سے بڑی چیز ڈسپلن کی اہمیت ہے جو ان کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا کرتی ہے۔ ایک چھوٹا سا میوزیم تھا جہاں بہت سا اسلحہ تھا۔ الزرار ٹینک تھا جو پاکستان کا بنا ہوا مین بیٹل ٹینک ہے۔ ایک بورڈ پر شہیدوں کے نام تھے۔ ان شہیدوں میں دیکھ کر یادوں کا ایک کارواں تھا جو لمحے بھر کو آنکھوں کو چکا چور کر گیا۔ اعجاز عالم 24 سال کی عمر میں 1971 کی جنگ میں سیالکوٹ سیکٹر پر جنگ کے آخری دن شہید ہوئے تھے۔ بورڈ پر ایک روشن نام اور بس، مگر صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویداں۔ تیرہ 100 کلومیٹر لمبی شاہراہ ریشم۔ قراقرم ہائی وے کا آغاز حسن ابدال سے ہوتا ہے۔ یہ ہائی وے ایبٹ آباد مانسیرا سے گزرتے ہوئے تھا کوٹ کے مقام پر دریائے سندھ کو کراس کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ گلگت، بشام، پتن، سازیم اور پھر چلاس تک جاتی ہے۔ قراقرم ہائی وے دریائے سندھ کی سنگت میں ناگا پربت کے قدموں میں بل کھاتی جنگلوٹ کے نزدیک اس مقام تک پہنچتی ہے
جہاں دریائے سندھ اور دریائے گلگت کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہائی وے سندھ کو چھوڑ کر گلگت، ہنزا اور کھنجراب ریور کی طرف بڑھتی ہے، اور پھر گلگت، ہنزا اور سست سے آگے کھنجراب کے مقام پر چین سے جا ملتی ہے۔ دنیا کے سب سے اونچے مقام پر یہ پکی سڑک دنیا کا نواں عجوبہ ہے۔ اس مقام کی اونچائی 4800 میٹر ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان 0 پوائنٹ۔ اس کے بعد یہ فرینڈشپ ہائی وے سینٹرل ایشین پلیٹو پر سے گزرتی ہوئی پامیر اور کاشغر تک جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا، یعنی 27 ملین کیوبک گز چٹانوں اور زمین کو ہٹانے کا کام۔ اس کے لیے 8000 ٹن ایکسپلوسیوز، 1200 گاڑیاں، 1000 پلانٹس اور مشینری اور 15000 لوگ تعینات کیے گئے۔ تمام کام 1986 میں مکمل ہوا، جس پر 5 بلین روپے سے زیادہ رقم خرچ ہوئی، اور 810 پاکستانی اور 82 چینیوں کا خون اس کی بنیادوں کا حصہ بنا۔ 1966 میں پاکستان آرمی میں ایک نیا شعبہ بنایا گیا، جو خاص طور پر قراقرم ہائی وے کی تعمیر کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ شعبہ تھا FWO، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن۔ منسٹری آف کمیونیکیشن نے اس پروجیکٹ کے لیے فنڈز دیے، اور وہی حکومت کی طرف سے اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بعد میں چائنا کی مدد سے اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ یہ پروجیکٹ انسانی ذہانت، ہمت اور حوصلے کا ایک شاہکار ہے، اور اس میں چینی اور پاکستانی سپاہیوں کی دن رات کی محنت قابل داد ہے کہ اس پہاڑی سلسلے پر انہوں نے کام کیا اور اس کے بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اور پھر ایک بہت بڑی لینڈ سلائڈ۔ بائیں ہاتھ پر دریائے سندھ تھا اور دائیں طرف بلکھاتی پہاڑیاں تھیں۔ سڑک جگہ جگہ سے کٹی پھٹی تھی۔ لینڈ سلائڈ کی وجہ سے بعض جگہ تو بالکل ہی ختم ہو چکی تھی، اور پھر ایک لینڈ سلائڈ کے ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے کہ اس پر اب بھی کام ہو رہا تھا۔ سامنے ایک ٹرک الٹا پڑا تھا۔ سڑک واپس ایک پہاڑی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایک اور ٹرک نے جانے کی کوشش کی تو وہ بھی اس کیچڑ میں پھنس گیا۔ بمشکل تمام آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے بھی ہمت کی اور اس کیچڑ میں گاڑی ڈال دی۔ اس لینڈ سلائڈ کے پار تو پہنچ گئے، مگر دوسری طرف کے رکے ہوئے ٹریفک میں پھنس گئے۔